پتہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ سجھاؤ ہمارے اندر ہو رہا ہے، سجھاؤ دیا جا رہا ہے کہ یہ سجھاؤ کہیں نفس کا تو نہیں ہے، یہ عجیب ہے۔ ہر شخص کو اس کے مزاج و مذاق کے لحاظ سے ہی مارتا ہے نفس۔ بڑا پہلوان ہے، ہر داؤ پیچ سے واقف ہے۔ دوسرے 2 4 10 20 داؤں جانتے ہیں اور وہ 360 داؤں جانتا ہے نفس۔ ایک شخص ہے مثال کے طور پر، باصلاحیت ہے، اچھا فاضل ہے، اور محنت سے اگر خدمت دین میں لگ جائے، پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے تو امت کو بہت نفع اور فائدہ پہنچا سکتا ہے، بڑے اچھے علماء محققین تیار کر سکتا ہے۔ تو اب شیطان نہیں چاہتا کہ محقق علماء تیار ہوں، فقیہ تیار ہوں، اس لیے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ 1000 عبادت کرنے والے تیار ہو جائیں، اس کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا پٹک دے گا۔ جیسے وہ قصہ مشہور ہے، وہ جاہل عابد کو اوپر لے جا کے رسی پکڑا کے واصل اللہ کر دیا تھا۔ ویسے تو وصول اللہ جلدی سے میسر نہیں آتا، ایک لمحے میں اسے واصل اللہ کر دیا۔ ارے بس اب ہو گیا بہت، اب تو ہم تم سے ملنے کے مشتاق ہیں، اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس رسی چھوڑ دی اور لٹکا دی، بس آ جاؤ۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، اور لے جا کے اوپر سے چھوڑ دیا۔ تو جو فقیہ ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو سمجھنے والا، صحیح فہم نصوص و فہم دین کا حامل، قرآن و حدیث کا، شیطان اسے نہیں مار سکتا، اسے نہیں پچاڑ سکتا۔ وہ مقاصد نفس سے اور مقاصد شیطان سے پورا واقف ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ قید نفس ہے، قید شیطان ہے، یہ چیز نفسانی ہے، نفس اس کا منبع اور سرچشمہ نفس ہے، شرع نہیں ہے، اللہ کا منشا نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ علم کا حامل صحیح فقیہ نہ پیدا ہو۔ اگر یہ لگ جاوے گا تو بہت سے علماء تیار کر دے گا، اب اسے اس راستے سے اسے ہٹانا ہے۔ اتفاق سے ہے بہت ذوق و شوق رکھنے والا علم کا، بڑی محنت سے پڑھا ہے اور یوں ہٹ نہیں سکتا، تو اس کے مزاج و مذاق کے لحاظ سے کچھ صغرا کبرا تیار کرے گا، کہے گا بھائی ایسا ہے، ایک مدرسے سے جو کچھ ملتا ہے تو اتنے میں گزر بسر تو ہوتی نہیں، اور اب شادی کریں گے، گھر بسائیں گے، بیوی ہوگی، پھر بچے بھی ہوں گے، بھائی 12-15 ہزار میں تو گزر بسر ہوتی نہیں۔ ایسا ہے کہ کچھ کاروبار بھی شروع کر لے، آپ پڑھاتا بھی رہے، کچھ کاروبار بھی شروع کر لے، جیسا مزاج و مذاق کا ہوگا۔ تھوڑا سا کاروبار بھی اس کا لگا دیا، پڑھانے میں بھی لگ گیا۔ اب اس کے بعد میں جب کاروبار میں لگا دیا اور دیکھا کہ وہ بڑھنے لگا اور پھیلنے لگا، کہے گا کہ بھائی اتنے سے وقت میں تو کام نہیں بنتا، چلو ایسا کریں کچھ وقت اور کم دیں مدرسے میں، بھائی اتنا کریں گے، ان سے کہہ دیں گے کہ اچھا کچھ پیسے آپ کم کر دیں، ہماری تنخواہ کم کر دیں، تھوڑا سا کام بڑھ رہا ہے، پھر اس طرح سے کرائے گا۔ اس کے بعد میں جب تو اور بڑھ رہا ہے، اور بھائی نقصان بھی ہوتا ہے اگر خود نہیں دیکھتے، کسی پہ اعتماد بھی مشکل۔ اچھا تو کہے گا جی بس ایسا ہے، میں 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا اور فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا۔ یہ فی سبیل اللہ کا عنوان لگائے گا شیطان، فی سبیل اللہ۔
رضاکارانہ، میں کچھ نہیں لوں گا، لگا دیا، شروع کرا دیا۔ اس کے بعد میں کہے گا بھائی پڑھانا کوئی فرض تو ہے نہیں کہ اگر نہ پڑھاویں مثلاً تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے باز پرس ہو، بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیا، پڑھانا فرض نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اب کہے گا بھائی کام نہیں چلتا، اسے یہ بھی موقوف ہو جائے گا۔ ایک دم تو چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ تدریس، رغبت تھی، ذوق و شوق تھا، محنت سے پڑھا تھا، صلاحیت تھی، علم سے مناسبت تھی۔ اس طرح سے مرحلے وار دیکھتا گیا شیطان اور نفس اور صغرا کبرا لگاتا گیا، اس کے بعد میں معال کار اسے اس راستے سے ہٹا دیا۔ تو فی سبیل اللہ کا عنوان بہت اچھا عنوان ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی روپیہ پیسہ لے کے پڑھا رہا ہے تو وہ ضد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تو بڑی غلط فہمی ہے آج کل۔ ارے بھائی فی سبیل اللہ کا تعلق پیسہ لینے نہ لینے سے نہیں ہے، فی سبیل اللہ کا تعلق تو محرک، داعیے اور جذبے اور نیت اور ارادے سے ہے۔ اگر ایک شخص بقدر ضرورت روپیہ پیسہ لے رہا ہے لیکن پڑھانے میں نیت اس کی خالص ہے، وہ فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے، وہ مخلص ہے۔ اور اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ روپیہ پیسہ بالکل نہیں لیتا مگر محرک، داعیہ اور جذبہ اور نیت اس کی صحیح نہیں ہے تو تب بھی وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل النفس، فی سبیل الشیطان ہے۔ مثال کے طور پر یہ فاضل اسی لیے پڑھا رہا ہے، ارے بھائی اگر نہیں پڑھاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، اگر نہیں پڑھاؤں گا تو لوگ یوں سمجھیں گے، یوں فلاں یوں سمجھے گا اور فلاں یوں سمجھے گا۔ تو یہ محرک اور داعیہ اور جذبہ تو لوگوں کا خیال ہوا، پیسہ نہ لے کر بھی یہ فی سبیل النفس فی سبیل الشیطان ہے، فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ علم کو پڑھا رہا ہے دوسرے کو نفع و فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا علم پھیلے، قرآن و حدیث کا علم پھیلے، علم کی نشر و اشاعت ہو، صحیح دینی خدام اور صحیح عالم اور علماء محقق پیدا ہوں، اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی حفاظت اشاعت کریں، نشر و اشاعت کریں، اور اس طرح سے میری آخرت بنے، مجھے اجر و ثواب ملے، اللہ تعالیٰ راضی خوش ہو جائے۔ تو جتنا بھی وہ پیسہ لے رہا ہے اپنی ضرورت کے بقدر وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ مخلص ہے۔ یہ عجیب عنوان لوگوں نے شروع کر دیا۔ اسی لیے میں افتاء کے طلبہ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ سمجھو اخلاص کسے کہتے ہیں اور ریا کسے کہتے ہیں، اسی طرح سے دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں۔ اخلاص اور ریا تو افعال قلوب میں سے ہیں، ان کے تو اس کا تعلق تو قلب کے اعمال سے ہے۔ کسی بھی کام کا محرک، داعیہ اور جذبہ اگر ایسی چیز ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، دنیا سے نہیں، تو پھر یہ بندہ مخلص ہے۔ چاہے روزی نہ لے، اجرت لے، اجرت کہہ دیتے ہیں، روپیہ پیسہ لے، بدل الخدمت لے، مخلص ہے اور یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ اور اگر نیت، ارادہ ایسا امر ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، لوگ ہمیں جان لیں، ہماری شہرت ہو، نیک نامی ہو، عزت ہو، مثلا اس کے جاہ بڑھے، یہ سب چیزیں وہ ہیں سب جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب چاہے وہ ایک روپیہ پیسہ نہ لے، وہ فی سبیل النفس ہے، فی سبیل الشیطان ہے اور مفلس ہے، مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ ہے جو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے دلی والے یار لوگ، اب میں عنوان رکھا ہے دلی والے، سمجھ گئے، دلی والے یار لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مدرسے والے یہ تو کرائے کے ٹٹو، علیہ باللہ، ایک بڑے ذمہ دار کے یہ الفاظ ہیں، کرائے کے ٹٹو۔ یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں کام، یہ اللہ کے لیے تھوڑا ہی کر رہے ہیں کام۔ بہت معیوب بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے۔ اور میں تو کہہ دیا کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھے کسی نے بتایا
ارے میں نے کہا انہیں تم بزرگوں کی باتوں کا حوالہ نہ دو، سب سے پہلے امتی اور امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے دو کہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو تقریر فرمائی تھی اور یوں فرمایا تھا کہ لوگ جانتے ہیں میرا پیشہ مجھے میری ضروریات سے ناکافی نہیں تھا، لیکن الان شغلت بامر المسلمین، بھائی اب میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کی خدمت میں مشغول ہو گیا، فَسَيَأْكُلُ کے الفاظ، اب ہمارے گھر والوں کی جتنی ضرورت کے لیے ضروری ہوگا ان کی ضروریات کے لیے وہ بیت المال میں سے لیں۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلا امتی اور خلیفہ راشد، اور یہ سمجھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جس کا سب سے برگزیدہ چیدہ اور چنیدہ مقام ہے وہ بدل الخدمت لے رہے ہیں بیت المال سے۔ اللہ کے بندو تم کیا کہو گے انہیں؟ پتہ چلا یہ کوئی اخلاص کے خلاف چیز نہیں ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں لوگ یوں ہی۔ اخلاص کا تعلق اور فی سبیل اللہ ہونے کا تعلق تو انسان کے قلب اور دل سے ہے، نیت اور ارادے سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے۔ محرک داعیہ اور جذبہ کیا ہے؟ محرک کسی چیز پر آمادہ کرنے والی چیز، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اب وہ تو نفس اور شیطان نفس سے سجھاؤ دیتا ہے، یہاں تک کہ چھڑوا دیتا ہے، اور بہت سو کو دیکھتا ہے کہ نہیں انہیں تو پہلے مرحلے میں ہی زیر کیا جا سکتا ہے، شکار کیا جا سکتا ہے، تو فارغ ہونے کے بعد ہی کہ پڑھانا کوئی فرض تو ہے نہیں، بس زیادہ ہوگا چلو ہم 2 گھنٹے پڑھا لیں گے فی سبیل اللہ، اور باقی کاروبار کریں گے۔ اب کتنے ہیں کہ جو اس پر باقی رہے ہوں؟ جب کاروبار کریں گے تو پھر یہ جو فی سبیل اللہ والا قصہ تھا یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ فی سبیل اللہ کہتے ہیں واقعی انسان کا نفس جو ہے اور پھر شیطان عجیب طرح مارتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا بھائی اپنا کوئی مشیر بنا گیا آدمی، ہاں واقعی مشیر، مربی، راہبر، رہنما، اور اس کے مشورے سے سارے معاملات کرے، تو چونکہ وہ جانتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب فراست ہوتے ہیں، تو وہ قید نفس و مقاید نفس کو بھی سمجھتے ہیں، قید شیطان و مقاید شیطان کو بھی سمجھتے ہیں، اور صاحب الغرض مجنون مبتلا بھی خود نہیں صحیح فیصلہ کر سکتا۔ پہلے ہمارے اکابر یوں ہی کرتے تھے، اس لیے اپنے بڑوں کے مشورے سے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، اس سے پھر ان کی شخصیت وقایہ ہو جاتی ہے، حفاظت رہتی ہے قید نفس و قید شیطان سے۔ یہ مقاید نفس کو جانتے ہیں جو فقیہ ہوتا ہے۔